میرے آقا سید الثقلین نبی الحرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کو طے کرتے ہوئے سدرہ پہ پہنچے. یہ واقعات آپ نے سنے. سدرہ پہ جبریل رک گیا, میرا نبی آگے ایک منزل آئی جو براق تھا وہ بھی رک گیا, میرا نبی آگے. پھر ایک نور کا تخت آیا جسے رف رف کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ایک مقام آیا کہ رف رف بھی جا کے رک گیا. اب میں نے اپنے کانوں میں ایک آواز سنی, اذن منی حبیبی اذن منی حبیبی اذن منی حبیبی. میرے یار میرے قریب آ, میرے یار میرے قریب آ, میرے محبوب میرے قریب آ. میری آقا فرماتی ہے یہاں تک کہ پھر میں نے دیکھا کہ آگے اللہ کی صفات کے 70,000 پردوں کا نور عائل ہو گیا. میں ان پردوں سے گزرنے لگا, جس پردے سے گزرتا گیا اس صفت الہیہ کا رنگ مجھ پہ چڑھتا گیا. میں صفت کریم سے گزرا, کریم بن گیا, رحیم سے گزرا, رحیم بن گیا. میں جیسے صفت سے گزرتا گیا اس کے فیض کا نور مجھے میسر آتا گیا, یہاں تک کہ صفت الوہیت آ گئی. میرے مصطفیٰ رک گئے. رب نے فرمایا محبوبہ جو میری صفات کے رنگ تھے وہ میں نے تجھے دیے, لیکن اے میرے حبیب اب ایک فرق تجھ میں اور مجھ میں گئے. میں خدا ہوں, تو میرا مصطفیٰ ہے. میں خدا ہوں, تو میرا بندہ, میں خدا ہوں. اس لیے میرا رب فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سُبْحَانَ الَّذِي يَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. رب نے بتا دیا کہ میرا یار جب میری بارگاہ میں آیا وہ خدا بن کے نہیں, وہ میرا بندہ بن کے آیا ہے. تو پھر ذرا سن, بڑے غور سے سن. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اگر عرش پہ بھی چلا جائے نبی نبی رہتا ہے, خدا نہیں بنتا. اور اگر خدا کے جلوے طور پہ آ جائے خدا خدا رہتا ہے, بندہ نہیں بنتا. خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے. بس آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں وہاں گئے جہاں سب نیچے رہ گئے, آگے اللہ کا عرش تھا, اس کے جلوے ذات تھا, اس کے ذاتی جلوے تھے, بس میں ان میں گم تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے ہی سوال کیا بڑا, آپ تڑپ کے رہ جاؤ گے, آپ جھوم کے رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان سے فرمایا اے حبیبی بما اکرمک یا محمد, تو ہی بتا میں تیری عزت کیسے بڑھاؤں. ہر میزبان خود چاہتا ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے کہ میں مہمان کی خود جو بھی دیکھ بھال کروں. اور یہ کیسا مہمان گیا ہے کہ میزبان خود کہتا ہے تو بولنا میں تجھے کیسے پیار کروں, تو بولنا میں تجھے کیسے نوازوں. اور اب جو خاموش رہے گا میں اس کو بڑا سڑیل کہوں گا, اس کو نکھٹو کہوں گا میں, جس کو اپنی بات بھی سمجھ نہ آئے. میں نے پہلے کو بدوا نہیں دی ہے, لیکن یہ بدوائیہ جملے وہ نکھٹو آدمی ہوگا کہ جس کو یہ جملے سن کے بھی کوئی اس پہ ٹاس ماس نہ ہو, کوئی اس پہ ہلچل نہ ہو. اب نبی نے کیسے کہا یا اللہ مجھے کیسے عزت دے. سلنی حبیبی, محبوب مانگ مجھ سے جو مانگے گا. انا و انت, ایک آج میں ہوں اور ایک تو ہے, ایک آج میں ہوں اور ایک تو ہے. انا و انت, ایک میں اور ایک تو. میرے رسول نے اس کی مالک انت و انا, ایک تو ہے اور ایک میں ہوں.
وما خلقت سوایا ترکت لأجلک، یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے، رب نے فرمایا حبیب تو ایک میں، وما خلقت سواکا خلقت لأجلک، جو کچھ یہ کائنات میں نے بنائی ہے میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ حبیبی انت و انا، اے میرے مالک تو ہے اور میں ہوں، وما خلقت سوایا ترکت لأجلک، جو کچھ کائنات کو تو نے بنایا میں نے تیرے عشق میں چھوڑ دیا ہے۔ کچھ نہیں مانگتا مالک میں تجھ سے، پر ایک سوال کرتا ہوں، رب حبلی امتی امتی، میرے رب میری امت مجھے دے دیں۔ ذرا غور کر اس جلوہ ذات میں گم ہو کے بھی نبی سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا، رب جو کچھ تو نے میرے سوا بنایا، میں جنت کے منظر دیکھ کے آیا، میں زمین آسمانوں کی سیریں کر کے آیا، جو کچھ تو نے بنایا مالک میرا مقصود ہی نہیں ہے، میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا، مجھے تو چاہیے۔ اب رب نے پوچھا پھر مانگ اور کیا چاہیے؟ عرض کی مالک پھر ایک ہی سوال ہے، میری امت کو بخش دے۔ بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس نبی سے پیار بھی نہ کرے، جو نبی عرشوں پہ جا کے، آج لوگ کسی کرسی پہ جا کے وزارت پہ بیٹھے ہلکے کے گٹر انہیں بھول جاتے ہیں، ہلکے کی لوگوں کی معاملات بھول جاتے ہیں، ہلکے کے ویسے تو رولا ڈالتے ہیں میں سوئی گیس دوں گا، سب بھول جاتا ہے، پھر ان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ دیکھیے کائنات کا رب اپنے محبوب کو قربت میں بلا کے جلووں میں دکھا کے بٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ حبیبہ سب کچھ چھوڑ دے، تو ہے اور ایک میں ہوں، بس جو بول مانگے گا میں دوں گا۔ اور اللہ کا نبی مانگ کیا رہا ہے؟ ہم جیسے نکموں کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے۔ اب بنتا ہے نا کہ ہم یوں ہو کے چلیں؟ نہیں اب بھی نہیں بنتا یار، بولو نا اب بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مجھ سے بہتر تو میرا ذکر تھا جو ان کی بزم میں ہوا۔ اللہ کا نبی عرشوں پہ جا جا کے رو رو کے ہمیں مانگتے رہے، یا اللہ میری امت دے دے، میری امت کو بخش دے۔ اب رب کی رحمت کو آیا نا جوش، رب نے کہا یارا یہاں بھی آپ کی امت ہی مانگ رہا ہے، جا پھر ہم تیرے وجہ سے آج ایک پورا نظام بنا دیتے، اور وہ نظام یہ میرے محبوب، میرا وعدہ ہو گیا، جو تیرا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ جو تیرا ہوا وہ میرا ہو گیا، اور میرے محبوب میرا اعلان ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور محبوب یہ بھی میرا اعلان ہے جو تیرا نہیں ہم سے بھی اس کا کوئی۔ اسی لیے تو اقبال نے تڑپ کے کہا تھا نا کی محمد سے وفا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جواب شکوہ کا شعر ہے، اس لیے اس کے اندر مفہوم سمجھ آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اقبال نے شکوے میں کہا تھا نا کہ اے مالک یہ ساری دنیا انگریزوں اور گوروں کے لیے، ہمارے لیے دھکے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضلالتیں، ہمارے لیے غلامیاں، ہمارے لیے معاملات۔ تو آگے جواب شکوے کے طور پہ رب کی طرف سے اقبال نے کیا کہا کہ رب کیا کہتا ہے، اوے اگر تو مجھے یہ کہتا ہے نا کہ میں نے فلاں کو دیا، میں نے جنت کو حوریں قصور، میں نے ساری عزتیں میں نے یورپ والوں کو دی، تو اس لیے دی کہ وہ دنیا کے معاملات ہیں، لیکن اگر سن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، ہم نے ان کو پیسہ دے دیا، عزت دے دی، دولت دے دی ہے، اگر تو میرے محمد کا ہوا تو ہم تیرے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔